بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 جون 2020 بروز جمعۃ المبارک 20 شوال بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ اس میں وہ تمام خبریں شامل ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی، غذائی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی میں اضافے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ سعودی محکمہ کسٹم نے کہا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء پر بدھ 10 جون 2020 سے ڈیوٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اضافی کسٹم ڈیوٹی پر عمل درآمد شروع نہیں کیا گیا۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق اس سے قبل محکمہ کسٹم نے کہا تھا کہ 10 جون سے کھانے پینے کی متعدد اشیاء پر 3 سے 15% تک کسٹم ڈیوٹی بڑھے گی۔ بتایا گیا تھا کہ سعودی کابینہ کے فیصلے کے مطابق کھانے پینے کی مختلف اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی 10 جون سے بڑھا دی جائے گی۔ محکمہ کسٹم نے اس حوالے سے ایک فہرست بھی جاری کی تھی جس میں بھیڑ، بکری کا گوشت، مختلف جانوروں، تازہ پرندوں اور ان کے فروزن گوشت، ہر طرح کی مچھلیوں، ڈیری مصنوعات اور ہر قسم کے جو مشروبات تھے اس کو شامل کیا گیا تھا، لیکن اب اس میں بتایا گیا ہے کہ ابھی تک کسٹم ڈیوٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اگر آپ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو محکمے کے مشترکہ رابطہ نمبر 1918 پر رابطہ کریں۔ جمعے کی اذان سے 40 منٹ قبل مساجد کھولنے کا فیصلہ۔ سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ اور جدہ کے علاوہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں جمعے کی نماز کے لیے مساجد اذان سے 40 منٹ قبل کھولی جائیں گی۔ عمل درآمد 12 جون سے شروع ہوگا جو آئندہ حکم تک جاری رہے گا۔ یہ فیصلہ نمازیوں کو متعلقہ اداروں کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی نظام کے تحت کیا گیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے جمعرات کو مملکت بھر میں اپنی تمام شاخوں کو تحریری طور پر اطلاع دی ہے کہ وہ جامع مساجد اذان جمعہ سے 40 منٹ قبل کھولنے کا اہتمام کریں تاکہ نمازیوں کے ایک ساتھ مسجد پہنچنے پر بھیڑ نہ ہو۔ یاد رہے گزشتہ جمعے کو مکہ اور جدہ میں کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر نماز باجماعت پر 15 دن کے لیے دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ وزارت اسلامی امور نے مملکت بھر میں جامع مساجد کے علاوہ 3867 عام مساجد میں بھی عارضی طور پر جمعہ کی نماز ادا کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلہ رش کم کرنے، مساجد میں نمازیوں کے درمیان ضروری فاصلہ برقرار رکھنے کی غرض سے کیا گیا۔ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر جدہ اور مکہ میں متعدد دکانیں بند کر دی گئی۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے گزشتہ دنوں شہر بھر میں 1954 تفتیشی دورے کر کے 204 دکانیں، جبکہ جدہ میونسپلٹی نے 136 دکانیں بند کر دیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کرونا وائرس کے انسداد کے لیے حفاظتی تدابیر کے علاوہ دیگر متعدد خلاف ورزیوں پر مذکورہ دکانوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے سربراہ انجینئر عبداللہ بن خمیس الزیدی نے کہا کہ تفتیشی ٹیموں نے شاپنگ مالز، مختلف مارکیٹوں اور عام ریٹیل اور ہول سیل کی دکانوں کے تفتیشی دورے بھی کیے۔ سب سے اہم خبر شامل کریں گے انڈیا کی فلائٹ سے متعلق۔ وندے بھارت مشن ہندوستانیوں کو خلیجی ممالک سے نکالنے کے لیے مزید 58 پروازیں شامل کر لی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وندے بھارت مشن کا تیسرا مرحلہ کل 10 جون سے شروع ہوا جو 1 جولائی تک جاری رہے گا۔ شیڈول میں 356 پروازیں ہیں جن میں واپسی کی خدمات اور گھریلو رابطے شامل ہیں۔ دوسرے مرحلے میں تقریباً 180 پروازیں۔ انڈیا کی فلائٹ سے متعلق بہت بڑی خبر شامل کریں گے۔ وندے بھارت مشن فیز 3 انڈینز کو خلیجی ممالک سے نکالنے کے لیے مزید 58 پروازیں شامل کر لی گئیں۔ وندے بھارت مشن کا تیسرا مرحلہ 10 جون سے شروع ہو چکا جو 1 جولائی تک جاری رہے گا۔ شیڈول میں 356 پروازیں ہیں جن میں واپسی کی خدمات اور گھریلو رابطے شامل ہیں۔ دوسرے مرحلے میں تقریباً 180 پروازیں تھیں اور اس کے علاوہ جو 7 سے 15 مئی کے درمیان چلائی گئی تھیں اور وہ پہلا جو فیز تھا اس میں 64 پروازیں تھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت مشن کے تحت کووڈ 19
یہ جو وبائی بیماری ہے اس کے درمیان ہندوستانیوں کو بیرون ملک سے نکالنے کے لیے 30 جون کے درمیان خلیجی ممالک سے ان کو واپس لانے کے لیے مزید 58 پروازیں شامل کر لی گئیں۔ یہ بات شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتائی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اب 30 جون کے 2020 کے درمیان خلیجی ممالک سعودی عرب وغیرہ میں پھنسے ہوئے اور پریشان حال بھارتیوں کو نکالنے کے لیے مزید 58 پروازیں شامل کی گئی ہیں۔ فوری طور پر شروع ہوتے ہوئے بھارت جو مشن ہے وندے بھارت فیز کے تحت خلیج سے اب پروازوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اصل میں 107 سے 165 تک منصوبہ بنایا گیا تھا، اب اس میں مزید 58 کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل پوری نے کہا تھا کہ بھارت نے ابھی تک وندے بھارت مشن کے تحت تقریباً 70,000 افراد کو واپس لائے ہیں۔ وزارت مشن کا تیسرا مرحلہ 11 جون سے شروع کرے گی اور 30 جون تک جاری رہے گی۔ خاص طور پر 193 جو انڈینز ہیں آج ایئر انڈیا کی خصوصی انخلا کی پرواز کے ذریعے نیو یارک سے کولکتہ پہنچے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کی پرواز میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، تو ہمارے وہ انڈین بھائی جو جانا چاہتے ہیں وہ انڈین ایمبیسی فوری طور پر رابطہ کریں اور آپ ایئر انڈیا کی فلائٹ ڈائریکٹ بھی بک کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے جو ہے 10 جون کے بعد انڈین جو ایئر انڈیا ہے اس نے اپنی فلائٹس جو ہیں اسپیشل فلائٹس جو اناؤنس کی ہیں اس کی بکنگ آلریڈی شروع ہے، جو کہ آلموسٹ فل بھی ہو چکی ہے، لیکن ابھی مزید 58 پروازوں کا اضافہ کیا گیا ہے، تو آپ لوگ فوری طور پر اپنی بکنگ کروائیں تاکہ آپ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور بکنگ ختم ہو جائے۔ بیرون ملک سے آمد ٹیسٹ مثبت آیا تو صوبوں سے نکلنے پر پابندی ہوگی، یہ کہنا ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے ایئرپورٹ سے خصوصی بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے اور سول ایویشن اتھارٹی نے بین الاقوامی پروازوں کے لیے نظر ثانی شدہ قواعد اور ضوابط جاری کیے ہیں جو 15 جون تک نافذ العمل رہیں گے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق مسافروں کے ہیلتھ ڈکلیریشن فارم پر کروانا کمرشل اور پرائیویٹ فضائی کمپنی کی ذمہ داری ہوگی۔ قواعد و ضوابط کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے گھر پر قرنطینہ ہونے کی شک برقرار رکھی گئی ہے، جبکہ جن مسافروں کا کرونا ٹیسٹ منفی ہو ان کے لیے لازمی سرکاری یا ہوٹل قرنطینہ کی شرط نہیں ہوگی۔ نظر ثانی شدہ قواعد و ضوابط کا اتھارٹی کے ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ نے باضابطہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جن کا اطلاق تمام کمرشل اور نجی فلائٹس پر ہوگا۔ ایویشن اتھارٹی نے کہا کہ کرونا وائرس کے ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آنے کی صورت میں مسافر اپنے گھر میں ہی 14 روز تک قرنطینہ کرے گا۔ شرائط کے مطابق اگر مسافر کا کرونا ٹیسٹ مثبت ہوا اور علامات بھی زیادہ شدید ہوئیں تو لازمی سرکاری یا ہوٹل قرنطینہ میں جانا ہوگا۔ نظر جو ثانی شدہ قواعد ہیں اس کے مطابق اگر ٹیسٹ مثبت ہوا مگر مسافر کی حالت خراب نہ ہوئی تو ایسے مسافر کو ہوم قرنطینہ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ مثبت کرونا ٹیسٹ کی صورت مسافر پر ایک سے دوسرے صوبے میں جانے پر پابندی ہوگی۔ ایک بڑی خبر شامل کرتے ہیں، ریاض سفارت خانے کی پاکستانیوں کو مکمل یقین دہائی۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ڈپلومیٹک کوارٹر کے باہر موجود پاکستانی شہریوں کو پاسپورٹ اور دیگر قونصلر معاملات میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں متعین پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے ڈپلومیٹک کوارٹر کے باہر موجود پاکستانیوں کی بڑی تعداد سے خطاب کیا۔ انہوں نے سفارت خانے پہنچنے والے پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے متعلق تمام حفاظتی اقدامات کی مکمل پابندی کریں۔ اس موقع پر سفیر نے عرب نیوز کو بتایا کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد کونسلر خدمات اور خصوصی طور پر وطن واپسی کے لیے ٹکٹوں کی خریداری کی وجہ سے سفارت خانے آنا چاہتی ہے۔ پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازیں پاکستان کے مختلف شہروں سے چلائی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں کے لیے چلائی جا رہی ہیں۔ راجہ علی اعجاز نے بتایا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سبب لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے ڈپلومیٹک کوارٹر میں موجود پاکستانی سفارت خانے میں 50 سے زیادہ افراد کو ایک ہی وقت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پاکستانیوں کی کثیر تعداد قونصلر خدمات اور پی آئی اے کی خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستان واپسی کے سلسلے میں سفارت خانے سے رابطہ کرنے کے لیے یہاں پہنچتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کرونا وائرس کے باعث تقریباً 3 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد پاکستانیوں کی بڑی تعداد سفارت خانے سے
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کے ٹکٹ حاصل کرنے اور کونسلر خدمات کے لیے موجود ہے۔ ان سب کے لیے ہفتے میں 5 دن خدمات کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سفیر نے بتایا کہ وطن واپسی کے لیے PIA کی مزید خصوصی پروازیں بڑھا دی گئی ہیں۔ آپ کو خصوصی پروازوں سے متعلق بتاتے چلیں کہ 2 مزید پروازوں کے ذریعے 280 پاکستانیوں کی وطن واپسی حکومت پاکستان کی جانب سے مختلف ممالک سے ہم وطنوں کی واپسی کے سلسلے میں جاری آپریشن کے تحت PIA کی 2 مزید خصوصی پروازیں جدہ سے ملتان کے لیے 280 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی 2 فلائٹس بھی اسکیجول ہیں جو سعودی عربیہ میں جائیں گی کراچی کے لیے، اور یہ جو ہے سعودی ایئر لائن کی پرواز ہوگی۔ اس کے علاوہ ریاض سے لاہور کے لیے بھی ایک پرواز جائے گی جو کہ PIA کی ہوگی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی۔ یہ دونوں پروازیں ریاض سے جائیں گی کراچی اور لاہور، ایک PIA اور ایک سعودی ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی۔ کرونا کے 3737 نئے مریض، ہلاکتوں کی تعداد 38 ہو گئی۔ سعودی عرب میں مزید 3733 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اس مہلک وائرس سے 38 مریض ہلاک ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا سے ہلاک ہونے والی مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 857 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک کرونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 1,16,021 تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف شہروں میں زیر علاج مریضوں میں سے 2065 صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد اب تک مجموعی طور پر اس مرض سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد 80,019 ہو گئی ہے۔ جمعرات کو سب سے زیادہ جو مریض ہیں وہ ریاض میں سامنے آئے، جن کی تعداد 1,431 تھی۔ ریاض میں زیر زمین بجھائی جانے والی پائپ لائن میں 6 مزدور ہلاک۔ ریاض میں ایک زیر تعمیر منصوبے کے لیے بچھائی جانے والی پائپ لائن میں 6 مزدور ہلاک ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض ریجن میں محکمہ شہری دفاع کے ترجمان لیفٹیننٹ محمد الحمادی نے کہا کہ واقعہ کل بدھ کو ریاض کے جنوب میں واقع العزیزیہ محلے میں ہوا۔ ان کے بقول محکمہ شہری دفاع کو اطلاع ملی تھی کہ زیر زمین بچھائی جانے والی پائپ لائن میں کام کرنے والے 6 کارکنوں سے رابطہ نہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے سعودیوں کے لیے نئے SOPs۔ کرونا کی وبا پھیلنے کے بعد سعودی عرب سمیت کئی ملکوں میں فضائی سروس بند کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے لاکھوں افراد مختلف ممالک میں رہنے پر مجبور تھے۔ سعودی حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں کی واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے، جس کے تحت آنے والوں کو بہترین قرنطینہ اور آئسولیشن سینٹرز میں رکھا جاتا تھا۔ سعودیوں کے لیے ہاؤس آئسولیشن کے نئے ضوابط جاری کیے ہیں، جن پر عمل کرنا ازحد ضروری ہے۔ آنے والے مسافروں کو اقرار نامے پر دستخط کرنا ہوں گے کہ وہ مقرر ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے محفوظ طریقے سے مقررہ مدت تک گھر میں قیام اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر وزارت صحت سے رابطہ کریں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔